بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹ جائیں گناہوں کا تصور بھی، دنیا سے گر ہو جائے یقین کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت اسد بن اشحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی باوجود غربت رجائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے۔ یکایک میرا مرحوم بھائی ایک ابلک یعنی دو رنگے چتکبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، اللہ نے آل کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بس نیتے ثواب نے 1 درہم دے دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں اس کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اول یہ نقصان کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائے۔ یزید کی وہ گنہگار اور جہنم کے حقدار بھی ہیں۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے، اس پر اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کسی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ حضور نے فرمایا، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں والے اور خروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول چھپ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والوں کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائیں گی، جس نے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت علامہ القاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک اپنی قربانی پیش کرنے والا۔ یہ ہر عضو اس کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ، ایک حدیث، جب اسرا و جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و خال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے، کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی امیر بزبان یا فقیر نفل قربانی کا ارادہ کرے تو ذوالحجۃ حرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی مردار خال وغیرہ نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں کے قدر یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے۔ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم واجب نہیں، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، قربانی درست ہو جائے گی۔ لہٰذا قربانی کرنے والے کا حجامت نہ کرنا بہتر ہے، لازم نہیں۔ یاد رکھیں، 40 دن کے اندر ناخن تراشنا، بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن میں ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم صرف استحبابی ہے، کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو مضائقہ نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی حکم نافرمانی کہہ سکتے ہیں۔
نہ قربانی میں خامی آنے کی کوئی وجہ، بلکہ کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشنے کی چاند ذی الحجہ کا ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا کہ اب 10ویں تک رکھے گا تو ناخن ترسبائے ہوئے 41 دن ہو جائے گا اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے۔ فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ مالک نصاب ہونے کے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی ملکیت کی رقم یا اتنی ملکیت کا تجارت کا مال یا اتنی ملکیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو اور اس پر آلہ یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو جسے ادا کرنے کا ذکر کردہ نصاب باقی رہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ یعنی ضرورت زندگی کے مراد وہ چیز جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، مسافر، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیسے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر کی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں۔ چنانچہ اگر اتنی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔